تو میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مشہور مثنویاں۔ اور دوستو آج ہم نے ان کے جوابات بالکل سامنے لکھ دیے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نیٹ میں کس سال میں آیا تھا۔ تو ہم نے جواب بالکل لکھ دیے ہیں سامنے، اور تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور اس میں اگر ہم معروضی سوالات بناتے ہیں 3-4 جواب یا 2 بھی دیتے ہیں تو اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ طریقہ آپ کو پسند ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو کہ مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ تو جواب ہے رقاصہ۔ ٹھیک ہے، رقاصہ ہے یعنی کہ ناچنے گانے والی، اور جو 2013 نیٹ کے امتحان میں آیا ہے۔ دوسرا سوال ہے ملا وجہی نے مثنوی قطب مشتری کس سن میں لکھی؟ تو 1609 میں لکھی تھی۔ اردو کی پہلی مثنوی اور مثنوی نگار ہیں قدمرao پدمرao فخر الدین نظام الدین کی لکھی ہوئی ہے۔ دکن کی پہلی اردو مثنوی کون سی ہے؟ دکن کی کہہ لیجیے یا اردو کی پہلی مثنوی، تو بات ایک ہی ہے۔ دکن کی پہلی اردو مثنوی کون سی ہے؟ قدمرao پدمرao۔ فخر الدین نظامی نے مثنوی قدمرao پدمرao کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ تو احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی تھی۔ مثنوی قدمرao پدمرao کس سن میں لکھی گئی؟ 1435 یا 1434، یہ دونوں سنیں آپ کو دی ہیں۔ میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ تو دوستو 12 لکھی، 2013 نیٹ میں آیا ہے۔ ملا وجہی نے قطب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا اگر وہ آج ہوتے تو میر شعر کو زیادہ رواج ملتا، یعنی میر تقی میر کے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ تو یہ فیروز محمود نے کہا تھا، اور جون 2019 میں یہ سوال آیا ہے نیٹ میں۔ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا ہے، 2012 میں یہ سوال آیا تھا۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو آتش ہے، 2012 میں یہ نیٹ میں آیا۔ مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی کردار ہیں؟ تو 3 کردار ہیں، یہ 2011 اور 2010 دونوں میں آیا ہے برابر سوال۔ شہر البیان کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دیجیے گا آپ بیان کا جادو، یعنی 2011 میں یہ بھی آیا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ تو حسن آرا، 2019 میں آیا۔ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے، اور یہ کس کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ شہر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ جوگن کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو شہر البیان میں ہے، یہ دسمبر 2011 کے پیپر میں آیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن بعد لوٹتی ہے؟ تو 7 دن بعد لوٹتی ہے، اور جون 2019 میں یہ سوال آیا ہے۔ مثنوی بکٹ کہانی کا تخلیق کار کون ہے؟ افضل پانی پتی، جس کو ہم افضل پانی پتی کہتے ہیں، افضل جھنجھانوی بھی کہتے ہیں۔ افضل کی مثنوی بکٹ کہانی کا موضوع کیا ہے؟ 12 ماسہ۔ 12 ماسہ یعنی کہ 12 مہینے تک ایک عورت بیوہ ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک آدمی اس کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو 12 مہینے اپنے شوہر کی یاد میں رہتی ہے۔ اردو کا پہلا 12 ماسہ کون سا ہے؟ تو بکٹ کہانی ہے، شمالی ہند کی، یعنی کہ شمالی ہند کی یہ کتاب ہے۔ 12 ماسہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آگے یہ بات، 12 ماسہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں 12 ماسہ۔ شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی کون سی ہے؟ بکٹ کہانی ہے۔ افضل پانی پتی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1625 میں ہوا۔ مثنوی قدمرao پدمرao کس صدی ہجری میں لکھی گئی؟ تو 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ایک منظوم داستان ہے یہ۔ دوستو ہم نے آپ کو 3 جولائی 22 کو 3 سوال دیے تھے۔ سب سے پہلا سوال تھا اقبال نے جاوید نامہ میں رام چندر جی کو کس نام سے یاد کیا؟ تو صحیح جواب ہے امام ہند۔ دوسرا سوال حسرت موہانی نے اپنی ابتدائی نظموں کو کیا نام دیا؟ تو خرافات۔ تیسرا سوال دیا تھا اردو تنقید کی بائبل کسے کہتے ہیں؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کو۔ اور صحیح جواب دینے والوں میں ہیں، سب سے پہلے جواب دیا ہے رانچی سے صوفیہ پروین نے، امروہہ یوپی سے ترنم ناز نے، پیلی بھیت سے عشرت علی نے، اور شاہ آباد ہردوئی سے زیبا خان اور نشا نے۔ دوستو آج کے 3 سوال آپ نوٹ کر لیجئے کہ میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی۔ دوسرا سوال ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کون تھے۔ تیسرا سوال ہے جوگن کا کردار ہمیں کس مثنوی میں ملتا ہے۔
جلد سے جلد اپنے جوابات لکھ کر بھیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو اس طریقے کی اچھی لگی یا کیسی لگی، ضرور بتائیے گا۔ اگلا سوال پہ ہم چلتے ہیں، وہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی ہیں؟ پھول بند، ٹھیک ہے، پھول بند ہے، ابن نشاطی کی لکھی ہوئی ہے، 2009 میں یہ آیا۔ کتب مشتری کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ تو مثنوی سے 2008 میں آیا سوال۔ کتب مشتری کے مرکزی کردار کون سے ہیں؟ محمد قلی قطب شاہ اور مشتری ہیں۔ شمالی ہند کی پہلی قابل ذکر مثنوی کون سی ہے جو 12 ماسا کے طرز پر لکھی گئی؟ اس طریقے سے سوال آگا تو یہ بکٹ کہانی آپ ٹک کریں گے۔ نسیم نے مثنوی گلدار نسیم میں کس قصے کو نظم کیا ہے؟ تو قصہ گل بقاولی کو نظم کیا ہے۔ مثنوی سیر البیان کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو 2179 اشعار اس میں ہیں سیر البیان میں۔ اور گلدار ارم بھی یعنی شہر البیان سے پہلے لکھی گئی تھی، اور میر حسن کی یہ دونوں مثنوی ہیں، گلدار ارم اور مثنوی شہر البیان، اور یہ دونوں مثنویاں جو ہیں آپ کی دبستان لکھنؤ کی ہیں۔ میر حسن کی مثنوی میں منظر نگاری کے نہایت لطیف اور خوبصورت نمونے ملتے ہیں شہر البیان میں۔ گلدار نسیم مثنوی کس سن میں لکھی گئی؟ تو 1838 میں لکھی گئی۔ گلدار نسیم سے پہلے اس قصے کو نہال چند لاہوری نے اردو میں کس نام سے لکھا؟ مذہب عشق۔ اور یہ کہاں لکھی گئی تھی؟ یہ فورٹ ولیم کالج میں۔ اور کس کے کہنے پر لکھی گئی تھی؟ یعنی ترجمہ ہوئی تھی مذہب عشق جو لکھی تھی نہال چند لاہوری نے گلکرست کی فرمائش پر۔ میر حسن نے دلی سے لکھنؤ تک کے سفر کا حال کس مثنوی میں بیان کیا ہے؟ تو گلزار ارم میں۔ 35واں سوال ہے، دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائیے؟ تو پھول بند ہے، 2004 میں یہ سوال آیا تھا۔ کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ تو عشق ہے، یہ بھی 2004 میں آیا تھا۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا آج کے لیے بڑا اہم سوالات پر مبنی اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنوی سے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا۔ ہم نے اس میں معلومی سوال بالکل نہیں دیے، ڈائریکٹ ہم نے جواب آپ کو بتا دیا تاکہ وقت بھی ہمارا زیادہ خرچ نہ ہو اور آپ کا بھی نہ خرچ ہو۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو تفصیل کی رائے سے ضرور ہمیں لکھ کر دیجیے گا۔ اب آپ اپنا بھائی کو اگلی ویڈیو پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔